دیکھیں پیغمبر اسلام نے نظام زندگی کو پیش کیا ہے, توجہ کیجیے گا. کیا نظام زندگی پیش کیا؟ حضور نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان بہترین زندگی کا نظام لے کر آیا ہوں. کیسا زندگی کا نظام ہے؟ جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. یہی بات تھی, میں تمہارے لیے ایک ایسا نظام لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. ایکم یوازرنی فی ھذا الامر, تم میں کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا؟ توجہ کیجیے گا. حضور سرور کائنات نے یہ اعلان کس موقع پہ کیا؟ کیسے ماحول میں کیا؟ دیکھیں میں جس ماحول میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سلوات بھی پڑھ رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے نا, مسکرا بھی رہے ہیں اور مجھے حوصلہ بھی دے رہے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں یہ پیغام دینے والے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد پھر یہ کہیں گے ایکم یوازرنی فی ھذا الامر, تو کوئی مٹھائی کے ڈبے پیش نہیں کرے گا کہ حضور آپ نے بہت اچھا کیا, ہمارے بزرگوں کو برا کہہ دیا. ایسا ہی ہے نا, کوئی لڈو لے کے نہیں آئے گا, کوئی پیڑے لے کر نہیں آئے گا, کوئی مٹھائی لے کر نہیں آئے گا, بلکہ ہر طرف سے مسئلہ کیا پیدا ہوگا؟ مخالفت پیدا ہو جائے گی. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے پرچم کو اکھاڑ کے پھینک دیں اپنی گلی سے, تو بتائیے پھر آپ کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. لیکن پیغمبر اکرم ایسے ماحول کے اندر جہاں 360 بت کعبے میں رکھے ہوں, توجہ کیجیے گا, جہاں کعبے کی چھت پہ بت رکھے ہوں, کعبے کی دیواروں پہ بت رکھے ہوں, کعبے کے صحن میں بت رکھے ہوں, ہر طرف چاروں طرف بت ہی بت ہوں, اور ایسے ماحول میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ, یہ سب کے سب بیکار ہیں, ایک اللہ کو مانو, تو کتنا بڑا دل چاہیے. اعلان ہو رہا ہے, اعلان ہو گیا کہ دیکھو تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر پیش کر دوں, آپ کو لطف آئے گا اس کے پس منظر سننے میں. اچھا, جب یہ اعلان کرنے کا پلان تیار کیا حضور نے, تو بلایا کس کو تھا؟ بتائیے کس کو بلایا تھا؟ مشرکین مکہ تھے, مشرکین مکہ تھے. اچھا, جب آئے ہیں تو کارڈ جو بھیجا گیا ہے ایک ایک کے گھر, وہ کارڈ لے جانے والا کون تھا؟ مولا علی تھے نا. سن کتنا تھا بولتے جائیں آپ؟ 11 سال, ٹھیک ہے نا, 10 سال 11 سال, اتنا ہی, یہی ایج تھی میرے مولا کی. اچھا, 10 سال کے علی گئے ہیں ایک ایک مشرک کے گھر, کارڈ لے کر پہنچے کہ بھائی دعوت ہے. حضور نے کہا کہ توجہ سے سنیے گا, جلدی جلدی میں گزرنا چاہ رہا ہوں, کہ حضور نے دعوت دے کر بھیجا علی بن ابی طالب کو, کہا کہ اے علی انتظام کرو. انتظام ہوا. کوئی جھوٹے سے جھوٹی تاریخ دکھا دو جس میں پیغمبر نے علی کو پیسے بھی دیے ہوں. تو یہ کس کے پیسوں سے ہو رہی ہے دعوت؟ یا علی کے پیسوں سے یا ابو طالب کے پیسوں سے؟ تو میں کہہ دوں نا کہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے پیسوں سے ہو رہی ہے. اچھا, چلے گئے علی. اب آپ یہ دیکھیں کہ علی گئے ہیں بلانے, توجہ کیجیے گا, بلا کے لے آئے. اچھا, سارے کے سارے مشرکین آ گئے. کتنے گھروں میں گئے؟ 40 گھروں میں. 39 نہیں آئے. توجہ ہے نا, علی 40 گھروں میں گئے, 40 کے 40 آئے. ہم 40 گھروں میں میسج دیتے ہیں, 4 آتے ہیں. قابل احترام مولانا صاحب, آپ بڑے محترم ہیں, آپ بڑے لائق احترام ہیں, آپ کی بڑی قربانیاں ہمارے لیے. تو جن کی قربانیاں ہیں, توجہ کیجیے گا, جنہیں آپ سب ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں, اس کے 40 میسیجز کے اوپر 4 افراد آتے ہیں. علی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. 40 کو دعوت دے کر آئے, 39 نہیں آئے, 40 کے 40 پورے آئے. اچھا, میں نے بچے کو بھیجا,
ڈاکٹر صاحب کے یہاں کہ جاؤ بیٹا ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے آنا کہ مولانا صاحب کے گھر پہ دعوت ہے. کا دماغ خراب ہو گیا مولانا کا؟ 10 سال کے بچے کو بھیج دیا. میری حیثیت 10 سال کے برابر کے بچے کی ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے انجینئر صاحب کے گھر بھیج دیا, مولانا صاحب کہیں گے, انجینئر صاحب کہیں گے مولانا صاحب کا دماغ چل گیا, بچے کو بھیج دیا, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. تو آپ بچے پہ اعتماد کر کے نہیں آئیں گے. لیکن 40 مشرک نہیں آئے, سردار آئے تھے. یعنی سارے سردار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ 10 سال کے علی پہ کتنا اعتماد ہے. دیکھیں پیغمبر کو اعتماد, پیغمبر نے اعتماد کیا علی پر. توجہ ہے نا. آپ نے بھیجا, آپ کو اعتماد نہیں تھا کہ بچے کے بلانے پہ نہیں آئیں گے, بڑے کو بلانے کے لیے بھیجا. مشرکین آئے علی کے بلانے پہ, پیغمبر نے بھیجا علی کو اعتماد کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ بشریت میں پہلی با اعتماد شخصیت جس پہ رسول کو بھی اعتماد تھا اور دنیا مشرکین کو بھی اعتماد تھا, وہ علی بن ابی طالب نظر آتی ہے. ایک اور سلوات بھیج دیں محمد و آل توجہ ہے نا. دیکھیں آپ نے دعوت ذوالشریف کو کبھی اس طرح نہ سنا ہوگا. اچھا اب آ گئے, سب کے سب آ گئے. توجہ کیجیے گا. دعوت ہوئی, کھلایا کیا تھا؟ گوشت کی ران رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ران ہے, اچھا, اور ایک دودھ کا پیالہ. توجہ کیجیے گا, کتنی چیزیں ہیں؟ 2, گوشت, دودھ کا پیالہ. حضور نے کام کیا کیا؟ گوشت لیا تھوڑا سا, اور اس کے بعد پہلا خود چکھا, بسم اللہ پڑھی, ٹھیک ہے نا, چکھا, اور اس کے بعد یہاں سے دینا شروع کیا. چکھتے چلے گئے سب نے چکھا. بولیے نہیں جناب, وہ چکھنے والے لوگ نہیں تھے, وہ چکھنے والے نہیں تھے, وہ کھانے والے لوگ تھے. اور پنجاب جیسے ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے نا, یہ کراچی والے لوگ نہیں تھے جن کی دعوت ذوالشیرہ ہوئی تھی. وہ ایسے تھے جو ناشتے میں پائے کھا جائیں. توجہ ہے نا. تو وہ دعوت میں کیا چھوڑیں گے؟ پورا بکرا کھا جائیں گے. ایسے ایسے لوگ تھے جو پورا بکرا کھا جایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا اب آئے ہیں, دعوت ہوئی ہے, کھانا شروع کیا. 40 کے 40 افراد نے کھا لیا, پیٹ بھر کے, گوشت بچ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے کھایا کتنا تھا؟ حضور نے چکھا ہے, اور اس کے بعد سب نے کھایا. حضور نے کا جھوٹا سب نے کھایا, سب سیر ہو گئے. توجہ ہے نا. حضور کا جھوٹا سب نے کھایا, سب سیر ہو گئے, اور بچ بھی گیا, باقی رہ گیا. اس کے بعد دودھ کا پیالہ لیا, چکھا, اور اس کے بعد دے دیا. سب نے چکھا, سب نے پیا, سب سیر ہو گئے, بچا رہا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 چیزیں چھوڑی. میں نے 2 چیزیں چھوڑی, اور جو ان سے وابستہ ہوتا گیا وہ سیر بھی ہوتا رہا, اور وہ 2 چیزیں بھی بچی رہی. یاد رکھو, میں نے تمہارے پیٹ جیسے 2 چیزوں سے بھرے, تمہارے دل ایمان کو 2 ہی چیزوں سے بھروں گا. یا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو اس سے وابستہ ہوتا رہے گا, سیر بھی ہوتا رہے گا, اور بچا بھی رہے گا. ایکم یوازرونی فی ھذا الامر. تھک تو نہیں گئے؟ ایکم یوازرونی فی ھذا الامر. تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ یہ جملہ تھا. اچھا کون کھڑا ہوا؟ اچھا جس وقت یہ اعلان کیا, اب حساس جملہ بیان کر رہا ہوں, یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمتوں میں پیش کر دوں. جب حضور نے یہ جملہ پیش کیا تو کن کے سامنے پیش کیا تھا؟ مشرکین کے سامنے. دیکھیں علی اور نبی ساتھ ساتھ ہیں, میں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں نا, نبی و علی. اچھا حضور نے جملہ کہا کہ میں سب کے سامنے پیش کیا جملہ. سامنے کن کے پیش کیا ہے؟ مشرکین کے سامنے. اچھا جس ماحول میں پیش کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. مشرکین کا ماحول کیسا ہے کہ کوئی مٹھائی نہیں لے کر آئے گا, اور ایسے ماحول کے اندر رسول اللہ نے پیش کر دیا. اب آپ دیکھیں, اگر رسول کو خاموش کرنا چاہتے ہیں مشرکین, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا حربہ تھا, کیا کہہ سکتے تھے؟
کہ جناب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیں, آپ کے تو باپ خود ہمارے ساتھ, توجہ کیجیے گا, آپ کے باپ تو خود ہمارے ساتھ بت کدے جایا کرتے تھے. اچھا توجہ کیجیے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سود نہ لو, آپ کے تو والد صاحب کا خود کاروبار ہمارے ساتھ چل رہا تھا سود پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب نہ پیو, شراب حرام ہے, آپ کے والد صاحب تو خود ہمارے ساتھ میں گدے میں بیٹھتے تھے. ایسا ہی ہے نا. اگر ایک تانا, توجہ کیجیے گا, ایک تانا پیغمبر کو خاموش کرنے کے لیے دنیا کفر و شرک کی طرف سے کافی تھا, لیکن کیا کہنا کردار ابو طالب کے بھائی جناب عبداللہ کا, کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کفر و شرک کی دنیا سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا کر گئے کہ کوئی مشرک جناب پیغمبر اسلام کو یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کے باپ تو ایسے تھے, آپ تو باپ تو ویسے تھے, آپ کے باپ تو اس طرح کے تھے. نہیں, پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ پروردگار عالم نظام زندگی ان کے حوالے کرتا ہے کہ جن کے باپ کا کردار اتنا پاکیزہ ہو. ان کے حوالے نہیں کیا جاتا کہ جن کی پیشانیاں بتوں کے سامنے سجدہ ریز رہ چکی ہو. نہیں, اچھا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے پیغمبر کا خیال کر لیا, اس لیے کہ پیغمبر نے جس وقت یہ پیغام دیا ہے اس وقت پیغمبر کی عمر 40 سال تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ دیکھیں اگر بچہ ہو نا کوئی تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے کہ اگر آپ میں سے یہ بچہ اٹھ کے میری داد دینے لگے, بھائی کیا کہنا کیا کہنا, تو میں ایک دم رک کے سے دیکھوں گا کہ اسے کیا سمجھ میں آئی بات. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کہیں, آپ کہیں کہ بھائی سبحان اللہ, تو آپ کا سبحان اللہ کہہ دینا میرے لیے کافی ہے. یہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کی عمر چونکہ 40 سال ہے اور بزرگ کو ٹوکتے ہوئے بے مروتی محسوس ہوتی ہے, اس لیے مروت کا خیال کرتے ہوئے پیغمبر کو نہ ٹوکاؤ. تو جملہ کہہ دو پھر. تو جس وقت پیغمبر نے یہ جملہ کہا ہے نا, اگر یہ جملہ نہ کہوں تو احسان فراموشی ہو جائے گی. تو پیغمبر کا تو لحاظ کر لیا ہوگا, لیکن علی 10 سال کے تھے. پہنچ گئے نا آپ کے ذہن. علی 10 سال کے تھے جب پیغمبر نے کہا نا ایکم یوازرونی فی ھذا الامر, تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا. تو علی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو اس ذمہ داری کو سنبھالوں گا. تو کوئی ایک کافر کھڑے ہو کے ٹوک دیتا, یہ بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں, بچوں کا کیا تعلق, بچوں کا کیا تعلق. دیکھیں نا اگر میں یہ کہوں کہ بھائی دیکھیں میں یہاں پر مجلس پڑھوں گا اور یہ بچہ کہے کہ قبلہ میں ذمہ داری سنبھالوں گا, تو میں کہوں گا بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. حضور نے کہا کہ دیکھو میں پیش کر رہا ہوں, کون ہے جو مدد کرے گا, جو ذمہ داری کو سنبھالے گا. علی 10 سال کے ہیں. کوئی مشرک عرب, کوئی سردار عرب کھڑے ہو کر ٹوک دیتا علی کو کہ علی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بچے ہیں, آپ بیٹھ جائیے, بڑوں کی بات ہو رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کوئی جھوٹے سے جھوٹی تاریخ دکھا دو کہ کسی ایک تاریخ عرب میں یہ لکھا ہو کہ جب علی نے کہا کہ میں مدد کروں گا تو کسی نے ٹوک دیا ہو. کسی نے نہیں ٹوکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو علی کے باپ کا کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ علی تم کہہ رہے ہو, پہلے اپنے باپ کو تو سنبھال لو. علی کا باپ تو کل ایمان کا باپ ہے. اس کا مطلب ہے ساری دنیا جانتی ہے, سارے سردار جانتے ہیں کہ جس کا باپ بھی موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے, ٹوک دیتے تو علی بھی چپ ہو جاتے, باپ بھی خاموش ہو جاتا. لیکن سامنے والے کو معلوم ہے کہ یہ بھی مومن وہ بھی مومن, ٹوکے تو ٹوکے کیسے. یا تو مان لو کہ ابو طالب مومن تھے اس لیے نہیں ٹوکا, یا پھر علی کی 10 سال میں اتنی ہیبت تھی کہ